अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदेद। रफ़ाक़तों का मेरी उसको ख़याल कितना था, रफ़ाक़तों का मेरी उसको ख़याल कितना था। ज़मीन ले ली मगर आसमान छोड़ गया। अजीब शख्स था, बारिश का रंग देख के भी खुले दरीचे में एक फूलदान छोड़ गया, जो बादलों से भी मुझको छुपा के रखता था। पड़ी है धूप तो बेसाएबान छोड़ गया। औक़ाब को थी गर्ज़ फाख्ता पकड़ने से, जो गिर गई तो यूं ही नीम जान छोड़ गया। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी आपको किसी भी विकिपीडिया में या सोशल मीडिया पे कहीं इस तरह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ़ वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो जोक दर जोक अपनी नस्लों को सुनाते हैं। ये कहानी वहाँ की लोक कहानी है और वहाँ के रिहायशियों की ज़बान पर आम है। वहाँ के रहने वालों को इस कहानी की सच्चाई का इल्म है, लेकिन अगर आप कहीं और से बैठ के इसके बारे में छानबीन करेंगे तो आप इतना नहीं जान पाएंगे। इसके लिए आपको उस जगह जाना पड़ेगा, उस जगह का सर्वे करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको सच्चाई और इस कहानी की हकीकत पता चलेगी। जी दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने लगी हूँ वो है कोयटा शहर के पहाड़ी सिलसिले की, जो बलूचिस्तान में फैला हुआ है, और उन पहाड़ी सिलसिले का नाम है चिल्तन के पहाड़। उन पहाड़ों को अगर आप देखेंगे तो वो अजीब सी पुरस्रारियत रखते हैं। वो इतने खुशनुमा पहाड़ नहीं हैं, उनकी शेप्स भी जो हैं वो कुछ अजीब सी हैं, अनयूजुअल हैं। उनका काफ़ी कलर जो है वो गहरे रंग का है, और रात के अंधेरे में जैसे ही शाम की स्याही फैलती है वो और भयानक लगते हैं। और अगर आप उस जगह पर मौजूद होंगे तो आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि शाम होते ही चिल्तन की पहाड़ी सिलसिला जो है वहाँ पे अजीब सी पुरस्रारियत फैल जाती है। चिल्तन की जो पहाड़ियाँ हैं उनका काफ़ी हिस्सा शहर के अंदर भी आया हुआ है, और उस जगह के ऊपर काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं, मॉल्स भी बने हैं और पब्लिक प्लेस भी है। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ की पुरस्रारियत है वो कम नहीं होती। शाम ढलते ही वहाँ पर अजीब सी बेरौनकी छा जाती है, और आप खामखा की डिप्रेशन और घबराहट खुद ब खुद महसूस करेंगे। जबकि अक्सर पहाड़ों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन पहाड़ों को देख के आपको खुद महसूस होगा कि ये इतने पुरौनक पहाड़ नहीं हैं। तो इस चिल्तन की पहाड़ियों की जो कहानी है, ये वहाँ के लोकल जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने सुनाई है। उन्हीं की ज़बानी वो कहानी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। कहते हैं कि काफ़ी साल पहले की बात है, एक जोड़ा रहा करता था जो कि काफ़ी गरीब था। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, लेकिन गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। उस पर उनके साथ ये था कि अल्लाह ने उनको औलाद जैसी नेमत से भी महरूम रखा हुआ था। वो बड़े परेशान रहते थे। वो हर वक्त दुआ करते थे कि अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द एक औलाद दे, ताकि हमारी ज़िंदगी में एक खुशी आए, एक रौनक आए और हमें भी अच्छा लगे। वो हर बुज़ुर्ग से, हर फ़कीर से, जो भी वहाँ से गुज़रता उससे दुआ करवाते, उसे दुआ करने का कहते कि आप हमारे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह हमें जल्द अज जल्द बच्चों जैसी नेमत से माला माल फरमाए। कई साल गुज़र गए, कई लोगों से दुआएं करवाई, लेकिन कहते ना कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और वो काम अपने मुकर्ररा वक्त पर खुद ही हो जाता है। इसी तरह एक बुज़ुर्ग उनके शहर में आकर ठहरे तो इन दोनों मियाँ बीवी को पता चला। ये उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे दुआ की दरख्वास्त की कि आप हमारे हक़ में दुआ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। उन बुज़ुर्ग ने इनके हक़ में दुआ की और अल्लाह का करना ऐसा हुआ, क्योंकि अल्लाह ने वो वक्त मुकर्रर किया हुआ था उनके लिए कि उनके घर में एक साथ 40 बच्चों की विलादत हुई। अब ये ख़ुद एक अजीब मामला है कि 40 बच्चे किस तरह पैदा हुए। तो आई थिंक इस तरह हुआ होगा कि ट्विंस, ट्रिपलेट, और कुछ सालों में ही उनके इस तरह करके काफ़ी सारे 40 बच्चे पैदा हो गए। बहुत खुश थे, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से बहुत परेशान थे कि हम आगे क्या करेंगे, इनके खर्चे पानी कैसे पूरा होगा।
اور اس کی وجہ سے وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے. تو ان دونوں نے میاں بیوی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں تو اولاد چاہیے تھی، ہمارے لیے تو ایک اولاد بھی بہت ہے، ہماری خوشی کا باعث ہے، ہم اس کی بہت اچھے سے پرورش کر سکتے ہیں. تو اب باقی کے جو 39 بچے ہیں ہم انہیں جا کے وہ جو سامنے پہاڑیاں ہیں اس پہاڑ پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں. اور ان کی کیا کہنا چاہیے، کم عقلی تھی، شعور نہیں تھا، یا یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، یہ مت ہے، یہ کس حد تک سچائی ہے یہ وہاں کے رہنے والوں کے بقول تو بالکل سچی کہانی ہے. خیر وہ گئے پہاڑی پہ اپنے 40 بچوں کو لے کے، اور ان میں سے 39 بچوں کو انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا اور ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کے واپس آ گئے. 1-2 دن تو گزر گئے، لیکن باپ تھا وہ تو نارمل ہو گیا، لیکن ماں کی ممتا کو قرار نہیں آ رہا تھا. وہ مستقل اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی. تو اس نے 2-3 دن کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود جا کے ان کو دیکھتی ہوں کہ میرے بچے کس حال میں ہیں. تو اس نے جو ایک بچہ جو ان لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑیوں کی طرف چل پڑی. جب وہ پہاڑیوں پر پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سارے بچے صحیح سلامت ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش ہیں اور صحت مند نظر آ رہے ہیں. اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے ریئلائز کر لیا تھا کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو کچھ بھی ہو جائے اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا، زندگی گزر ہی جائے گی، لیکن اس طرح بچوں کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بہت خوش ہوئی. اس نے کیا کیا، جو بچہ وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اس نے اس بچے کو بھی ان بچوں کے ساتھ چھوڑا کہ میں ابھی جا کے تمہارے والد کو لے کر آتی ہوں اور پھر میں تم سب کو واپس اپنے ساتھ لے کے چلی جاؤں گی، ہم سب ایک ساتھ گھر پہ رہیں گے. وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی واپس پلٹ کے آئی اور اپنے شوہر کے پاس گئی اور شوہر سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جن بچوں کو ہم پہاڑیوں پہ چھوڑ کر آئے تھے وہ بچے بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہیں اور صحت مند بھی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ اب ان کو وہاں چھوڑا جائے، ہم کچھ نہ کچھ کر کے گزر بسر کر لیں گے، ان بچوں کو واپس لے کر آتے. شوہر بھی کیونکہ باپ تھا اس نے بھی ریئلائز کر لیا تھا کہ جو بھی کچھ ہے یہ اچھا نہیں کیا تھا. وہ بھی بے چین تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی واپس پہاڑ پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہ بچے ہیں، نہ کوئی اتا پتہ ہے، نہ کوئی سراغ ہے، نہ کوئی نشان ہے. دور دور تک کہ انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ بچہ بھی غائب تھا جسے وہ وہاں پہاڑی پر بٹھا کر گئی تھی کہ میں ابھی تمہارے والد کو لے کر آتی ہوں. یہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان ہوئے. انہوں نے یہاں وہاں ہر جگہ کافی دور تک جا کے ڈھونڈا، دیکھا، مگر انہیں کوئی نشانی نہیں ملی. انہوں نے آوازیں دیں، رو رو کے پکارا، مگر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسا لگتا تھا وہاں پہ کوئی انسان، کوئی زندہ چیز ہے ہی نہیں. میاں بیوی کچھ دنوں تک روزانہ وہاں جا کے بچوں کو ڈھونڈتے رہے مگر بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا. اور اب کہانی یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ٹورسٹ جاتا ہے اور ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اکثر لوگ، تو وہاں پہ ان لوگوں نے آ کے وہ وٹنس ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ انہیں اکثر وہاں پہ بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب سے یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے، شاید صدی گزر چکی ہے، اور اب بھی آج بھی جب وہاں پر کوئی راستہ بھٹک کے آگے پیچھے نکل جاتا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. 40 بچے ہیں تقریباً وہاں پہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اتنے شرارتی ہیں، وہ غلط لوکیشن بتاتے ہیں، غلط ایڈریس سمجھاتے ہیں. کوئی ان سے ان پہاڑی سے باہر، اس پہاڑی سلسلے سے نیچے اترنے کا راستہ پوچھے تو وہ بھٹکا دیتے ہیں، ان کو غلط راستے بتاتے ہیں اور اچانک کھیلتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے مکانات اس پہاڑی کے قریب قریب ہیں یا بالکل نیچے بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکثر رات کو وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں بچوں کے، کبھی ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. غرض پورا کا پورا چلتن کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہانٹیڈ ہے. وہاں پر کس طرح کا عذاب ہے، کن چیزوں کا سایہ ہے، آج تک یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی. وہ 40 کے 40 بچے کہاں غائب ہوئے، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ ایسی مسٹری ہے جو آج تک سالو نہیں ہو چکی. لیکن آج بھی جب اس طرف کوئی جاتا ہے تو اکثر لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں، تو انہوں نے آ کے جب وہ واپس پلٹ کے پہنچے ہیں تو انہوں نے آ کر یہ بتایا ہے
کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. ہیلدی بچے ہیں، بہت شرارتی ہیں اور شرارت کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر راستہ بھٹکا دیتے ہیں، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ بھی رات کو وہاں پہ جانے سے کتراتے ہیں اور گواہی دی ہے. بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں سے چیخنے کی، کبھی بچوں کے رونے کی اور کبھی بہت زور زور سے ہنسنے کی، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. تو جناب یہ تھی چلتن کے پہاڑی سلسلے کی کہانی، جو وہاں پہ بہت مقبول ہے، وہاں کی فولکلور اسٹوریز میں موجود ہے، وہاں کی لوک کہانی ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا سچائی ہے اور کتنی یہ صرف کہانی ہے، لیکن کچھ لوگوں سے جن سے میں نے خود بات کی تھی وہ بھی اس چیز کی وٹنس ہیں کہ انہوں نے خود بھی ان آوازوں کو سنا ہے، اور انہی کے سرکل میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑی کے اوپر گئے تھے اور انہوں نے ان بچوں کو وٹنس کیا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پر وہ بچے ہاتھ نہیں آتے، وہ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ نظر آتے ہیں اسی طرح اچانک سے وہ بچے غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ بھی اپنی کوئی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، مجھے ای میل کیجئے، میں آپ کی کہانی کو بھی سناؤں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ کہانیاں ایسی ہوں جس سے سن کے کسی کا فائدہ ہو جائے، تو ان چیزوں کو اپنے تک مت رکھیے. آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی کوئی ایسی موٹیویشنل کہانی سنانا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارر سٹوری ہو، اسکیری ہو، کچھ بھی، یا ہانٹیڈ جگہ کی ہو، آپ کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل کیجئے، میں ضرور اسے اپنے چینل پہ سناؤں گی. اور اگر چلتے چلتے پھر کہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں. چلیے اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.